السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج یہ ویڈیو نمبر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کا نمبر غالباً 80 ہے، 80۔ تو آج ہم کچھ، چونکہ تحویل قبلہ کی بات آئی تھی پہلے کہ قبلے کی تبدیلی، تو آج ہم قبلہ کے کچھ فضائل اور خصوصیات اور اسی طرح بیت المقدس چونکہ قبلہ اول تھا اس کی کچھ ہم باتیں جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ زمین میں نا سب سے زیادہ معزز اور اشرف جو شہر ہے وہ مکہ یا بیت اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے تو بڑی حسرت بڑی نظر ڈالی تو مکہ مکرمہ کی طرف، اور فرمایا اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی تیری گلی کوچوں سے نہ نکلتا۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے یا مکہ مکرمہ سے اتنی محبت تھی، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا متولی بنایا اور فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ تم دونوں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک اور صاف رکھو۔ اب اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم نے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اب ماشاءاللہ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ایک چیز اس کا نظر نہیں آتی، ساتھ ہی آتے ہیں اور صفائی ہو جاتی۔ تو صفائی کا اہتمام رکھنا بیت اللہ کی یا مسجد نبوی کی یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ اور ادھر ہے کہ بیتی میرا گھر، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنا گھر کہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر سوار تھوڑی ہوتے تھے۔ عزت و شرف کے لیے جس چیز کو اللہ اپنی طرف منسوب کر دے وہ اشرف ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نا کائنات کی بقا کی ضمانت ہے یہ کعبہ۔ کیسے؟ فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کعبہ جو حرمت والا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی قیاما للناس۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کعبہ کا حج نہ کرتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ملا دیتا، یہ ختم کر دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے نزدیک جب حج نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے۔ تو یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ بیت اللہ۔ پھر امن کا گہوارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اے میرے رب اس جگہ کو امن و امان کا شہر بنا دے، امن والا۔ اور آج بھی یہ سروے ہے، سب سے کم جرائم مکہ مدینہ میں ہوتے ہیں، سب سے کم، نہ ہونے کے برابر۔ یہ ایسا امن ہے، اور امن ایسا ہے کہ جو کوئی اس میں داخل ہو جائے، فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ جو اس میں داخل ہو جائے
وہ امن اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں اسلحہ اٹھائے، اور فرمایا کہ یہ جو مکے میں اسلحہ اٹھانے کی اجازت تھی فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی اللہ نے عارضی طور پر میرے لیے حلال ٹھہرایا تھا۔ میرے بعد کوئی اس سے دلیل نہ پکڑے کہ مکہ میں لڑائی کرنی جائز ہے۔ آج بھی اگر کوئی قاتل کہتے چلا جائے نا بیت اللہ میں داخل ہو جائے تو اس کو کہیں کسی طریقے سے نکالتے ہیں، ادھر نہیں اس کو قتل کر سکتے، نہ ادھر سے اسلحہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اتنا امن والا شہر ہے کہ جب دجال آئے گا تو پوری سرزمین پر گھومے گا، لیکن وہ بیت اللہ میں داخل جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم ان کے لیے محفوظ اور وہ مامون بنایا، جبکہ لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ اتنے امن والا ہے کہ ارد گرد سے تو لوگ ڈاکے پڑتے تھے، یعنی کہ ڈاکو بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ کو پتہ چلتا تھا نا کہ یہ قافلہ بیت اللہ جا رہا ہے تو اس کا بھی وہ احترام کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا امن والا بنایا ہے کہ ارد گرد سے تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں، قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، لیکن بیت اللہ والوں کو امن دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کعبہ کے مالک کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن بخشا۔ یعنی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ادھر ایسا رزق کا اہتمام کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ پھلوں کا رزق انہیں دے، پھلوں کا، اور کہتے ہیں کہ ایسے ایسے پھل ادھر ملتے ہیں کہ پوری دنیا میں ملتے ہی نہیں۔ تو یہ اس کا جو ہے نا فضیلت ہے، گویا کہ ادھر بندہ بھوک سے بھی نجات پا لیتا ہے اور خوف سے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے وہ مسلمان ہے، یعنی کہ اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ کلمہ توحید کی طرح ایک نماز اور قبلے کی طرف منہ کرنا، اور فرمایا کہ ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے، اور جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امان ہے۔ تو یہ ہے کہ بھی جو قبلے کی طرف رخ کرے گا، نماز پڑھے گا، تو گویا کہ یہ مسلمان ہونے میں سے ایک علامت اور بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ حج اور عمرہ جو ہے نا یہ دنیاوی طور پر بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ اگر کوئی پے در پے کرے مسلسل، یعنی کہ کرے، حج کے بعد حج کرے یا عمرے کے بعد عمرہ کرے، تو یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بٹی لوہے اور سونے اور چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ اور فرمایا مقبول حج کی جزا جو ہے جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ گویا کہ جو بندہ حج کرتا ہے، الحاج، ترغیب ہے الحاج یا عمرہ، تو اللہ تعالیٰ وہ غریب نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ حاجی غریب نہیں ہوتے، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نا ان کو بعد میں بھی دولت سے نوازتا ہے اور وہ امیر ہی ہوتے۔ اور طواف بیت اللہ کا یہ تو ایسی چیز ہے کہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا کہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ قدیم گھر، عتیق کا میں نا قدیم، یعنی کہ چاہیے کہ وہ قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ سب سے پہلا گھر نا واقعی جو قرآن مجید میں بھی آ رہا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ بیت اللہ ہے۔ تو طواف صرف بیت اللہ کا ہے، دنیا میں کوئی اور جگہ ایسی نہیں جو طواف والی عبادت جہاں ہوتی ہو۔ دیکھنا نماز دوسری مساجد میں بھی ہو جائے گی، روزہ جدھر چاہے آپ مرضی رکھ لیں، زکوٰۃ جدھر مرضی آ کر دیں،
لیکن طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ایک نا یہ کتاب الاذکیہ میں ابن قیم جو نا عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا نا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت پوری دنیا میں دوسرا وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی دور کر دی۔ اب اسے خیال ہے کہ میں اپنی نظر کو پورا کروں، تو پریشان ہو گیا کہ اگر میں نماز پڑھوں تو دوسرا بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھوں تو مجھے کیا پتا دوسری جگہ بھی کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، اور اگر میں اللہ کی راہ میں دوں کئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس وقت دینے والے ہوں گے۔ تو پھر کئی علماء سے مسئلہ پوچھا تو ایک عالم نے پھر اس کو یہ مسئلہ بتایا عقل مندی کے ساتھ کہ تم جاؤ بیت اللہ یا مقام ابراہیم پر، کسی بھی جا تو ادھر نہ اس وقت نماز پڑھو یا طواف کرو جب کوئی نہ طواف کر رہا ہو، اور اگر کر رہا ہو تو وقتی طور پر روک دو۔ تو جب تم بیت اللہ کا طواف کرو گے یا مقام ابراہیم پر نماز پڑھو گے تو یہ ایسی عبادت ہوگی جو کہ روئے زمین پر نہ تو دوسرا مقام ابراہیم ہے نہ طواف ہے۔ تو لیکن طواف والی بات انہوں نے کہا کہ آپ نا طواف کریں جب کوئی نہ طواف کر رہا ہو، کیونکہ بیت اللہ کے علاوہ کہیں طواف ہوتا ہی نہیں۔ تو کیسی عقل مندی والی بات، یعنی کہ واقعی یہ خصوصیت ہے بیت اللہ کی کہ بیت اللہ کے علاوہ یہ ایسی عبادت طواف والی کہیں نہیں ہوتی۔ تو یہ قبروں کا طواف کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر نا یہ بیت اللہ کا داخلہ جو ہے نا، بیت اللہ میں داخلہ مشرکین کا یہ منع ہے۔ امریکہ کا صدر ہو، ٹرمپ ہو، کوئی ہو نہیں داخل ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں قرآن میں یہ بات فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرک تو ہے ہی پلیت اور ناپاک، تو معنوی طور پر پلیت ہے، معنوی یعنی کہ یہ نہیں جسمانی طور پر، معنوی طور پر فرمایا پلیت ہے، لہٰذا وہ اس یعنی کہ 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے۔ تو آج دیل 1400 سال ہو گئے، تو مشرک کا داخلہ منع ہے، ادھر کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی بیت اللہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا بیت اللہ کو ام القریٰ کہا ہے، بستیوں کی ماں، یعنی کہ مرکز۔ قرآن میں کیا آ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک عربی قرآن وحی کیا ہے تاکہ آپ ام القریٰ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے ڈرائیں۔ بستیوں کی ماں، جس طرح نا ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں ام القرآن، اسی طرح ام القریٰ مکے کو کہتے ہیں، مرکز ہے پوری بستیوں کی، شہروں کی جو ہے نا وہ ماں یا مرکز وہ بیت اللہ ہے۔ اور جو ہے نا بعض نے اس کی توجیہ یہ پیش کی ہے کہ جب اللہ نے نا زمین کو پیدا کیا اور پھیلایا تو آغاز بیت اللہ سے کیا ہے، یعنی کہ بیت اللہ سے زمین کو پھیلانا شروع کیا، دائیں بائیں چاروں طرف، مرکز ادھر، جیسے ایک نقطہ بندہ ڈال دے اور پھر وہ دائیں بائیں اس کو چلائے۔ اور بعد نے یہ معنی کیا ہے کہ ام القریٰ کا جو ہے نا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے نا اس کو سب سے پہلے جو ہے نا زمین میں پیدا کیا ہے، لیکن بہرحال جی زمین کو بچھانے کا آغاز جو ہے نا اس شہر مقدس سے ہوتا ہے۔ پھر 15ویں بات یہ ہے، یہ بیت اللہ کی ہم خصائص اور فضائل بیان کرنے ہیں کہ یہ شرط ہے، اگر بندے کو علم ہو تو نماز میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی شرطوں میں سے شرط ہے۔ مثلا اگر علم ہو کہ بیت اللہ ادھر ہے، اگر آپ ادھر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ
تمام مسلمان جو ہے نا یکجا ہو کر ایک قبلے کو اپنا قبلہ جو ہے نا وہ بنائیں۔ پھر ہاں استثنائی شکلیں ہیں، یعنی کہ اگر لا علمی میں اگر کسی نے اندھیری رات میں نماز پڑھ لی ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی گئی تو معافی ہے، نماز ہو گئی۔ یا جنگ کی حالت ہے، شدید خوف کی، تو اس وقت جدھر رخ کیا ادھر نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ اسی طرح سواری پر اگر آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں تو جدھر بھی اس کا رخ ہو، تو یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نفل نماز ادا فرما لیتے تھے، جس طرح بھی رخ کرتی سواری، یعنی کہ اونٹنی جس طرح بھی چلی جاتی آپ پرواہ نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کوئی ہوائی جہاز پر ہے، بحری جہاز پر ہے، ریل گاڑی پر ہے یا بس پر ہے، اتر نہیں سکتا، جدھر مرضی منہ ہو تو نماز وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ استثنائی شکلیں بھی ہیں، لا علمی ہو یا یہ شکلیں ہوں، باقی طاقت ہو بندے کو اور لا علم نہ ہو، پھر وہ جان بوجھ کر دوسری طرح نماز پڑھے گا تو نماز اس کی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور آپ نے قبلے کے آداب بھی بڑے بتائے ہیں، ہاں جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف روح کر کے کوئی پیشاب نہ کرے، بولو براز۔ تو ہمارے ہاں کسی کو علم نہیں ہوتا تو وہ دیوار پتہ بیت اللہ کی طرف ادھر ہی لگے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہو کہ ادھر قبلہ ہے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ یہ جب لیٹرینیں بناتے ہیں تو وہ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا قبل یا دبر بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ ہاں علمی طور پر میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، وہ آپ کے لیے شاید حیرت کی بات ہو کہ اہل علم کا یہ بھی نظریہ رہا ہے کہ صحرا میں یہ چیز ہے، اگر دیوار ہو نا چار دیواری تو وہ چونکہ دیوار آگے تو پھر آپ بیت اللہ کی طرف یا قبل دبل کر سکتے ہیں، یہ بھی کچھ دلائل مل جاتے ہیں۔ یعنی کہ صحرا میں اگر آپ ہوں تو پھر آپ بیت اللہ کی طرف قبل ہو دبر ہو استنجا یا رفع حاجت کے لیے ادھر منہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ بہرحال جائز یا نہ ہو، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ جس طرح ہمارے ہاں مساجد میں لیٹرینیں بنی ہوتی ہیں اسی طرح بننی چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑی کہا ہے کہ اس طرح کرو تو لازماً ایسا کرو۔ تو اب تھوکنا بھی منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے قبلے کی طرف تھوکا تو قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک جو ہے نا اس کی آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی بیان کر دیں، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ نہ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں نہیں کرنی چاہیے، پاؤں نہیں کرنے چاہیے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی بندہ خیال رکھ لیتا ہے تو یعنی کہ ایسے سو لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شریعت سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں نہیں کر سکتے، پاؤں نہیں کر سکتے، یعنی کہ اگر آپ خیال رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ فرض تھوڑی ہے کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف ہی ٹانگیں کر کے سونا ہے، یہ لازمی تو نہیں، چاروں سمتیں ہیں تو آپ ٹھیک ہے دائیں بائیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف پاؤں رکھو، کیوں؟ جب اٹھیں تو سامنے بیت اللہ ہو، یعنی کہ ایک بندہ اگر بیت اللہ میں بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کرے گا نا، جب وہ سو کر اٹھے گا تو اس کے چہرے کے بالکل سامنے بیت اللہ ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی فلسفہ ہے، تو لیکن بہرحال یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے وہ پاؤں اپنے نہ کیے جائیں۔ باقی بیت المقدس کی بات آئی تھی قبلہ اول کی، اس کے بھی کچھ فضائل ہم تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں کہ یہ نا مسجد انبیاء ہے، یعنی کہ قبلہ اول گویا تقریباً کہتے ہیں تمام نبیوں نے اس کی طرف رخ کر کے بعض تو کہتے ہیں نماز پڑھی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو علمی طور پر میں مسئلہ بتانے لگا ہوں، بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ بیت المقدس قبلہ اول تھا ہی نہیں، قبلہ اول ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا تھا، یہ بعد میں نا یہ 16 مہینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مقرر کیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن بہرحال زیادہ تر مفسرین اکرام یہی کہتے ہیں کہ قبلہ اول جو تھا نا پہلے تمام نبیوں کا وہ مسجد اقصی بیت المقدس ہی تھا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے اور 16 یا 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو گیا۔ مسجد انبیاء کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حدیث ہے معراج میں کہ تمام انبیاء کی روحیں ادھر اکٹھی ہوئیں، پھر نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی ہے تمام نبیوں کی، تو گویا ایک ہی وقت میں اجتماع تو ہو گیا نا بیت المقدس میں نبی، اس لیے مسجد انبیاء۔ دوسرا ہے بابرکت ماحول ہے، قرآن مجید میں ہے نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد کو بھی بابرکت بنایا ہے۔ تو مفسرین اکرام یہ تشریح کرتے ہیں کہ اگر اس کا ارد گرد اتنا بابرکت ہے تو وہ مسجد اقصی کتنی جو ہے وہ مقدس ہوگی۔ پھر یہ جو ہے نا دجال کا قتل بھی نا باب لد ایک مقام ہے ادھر ہوگا۔ یہ حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک دن نا یعنی قیامت کے نزدیک، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور 4077 اس کا نمبر ہے کہ ایک دن نا مسلمانوں کے امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے، فجر کا وقت ہوگا، اسی دوران جو ہے نا اچانک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام صاحب الٹے قدم جانا پیچھے ہٹیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو وہ نماز پڑھائیں اور امامت کروائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کرائیں گے، بلکہ اپنا دست مبارک امام صاحب کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھیں گے، پھر ان سے فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے، آپ کے لیے یہ اقامت کہی گئی ہے تو آپ ہی نماز پڑھائیں۔ امام صاحب نماز پڑھائیں گے، وہ نماز سے فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال ہوگا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، وہ سب کے سب ساگوان کی لکڑیوں کی تلواروں سے مسلح ہوں گے۔ جو ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا یوں پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، وہ بھاگنے لگے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تیری تقدیر میں میری ضرب ہے، یعنی میں نے تجھے مارنا ہے، اب تو اس ضرب سے بچ نہیں سکتا، اور آپ اسے مشرقی باب لد کے پاس جا دبوچیں گے اور قتل کر دیں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپے اور اللہ سے یہودی کی موجودگی کی اظہار و اعلان کی طاقت نہ دے۔ مطلب دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ یہودی اس کے پیچھے چھپے گا تو ہر چیز کہے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اے مسلمان آ کر اس کو پکڑ کر ہلاک کر دے۔ قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا۔ یجوج مجوج کی بھی ہلاکت ہوگی جی، تو عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، اور جو ہے نا ایک روایت آ رہی ہے کہ ملک شام ہی لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر ایک جگہ جمع کرنے کی جگہ ہوگی، اور ایک روایت میں یہ قیامت بھی نا جو بیت المقدس کا علاقہ ہے نا ادھر ہی میدان محشر برپا ہوگا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ہے نا فتح ہوا ہے، تو اس کی لمبی جو ہے وہ داستان ہے، تو ہم نے مختصر اس کو بیان کیا ہے کہ بیت اللہ کی فضیلت، اور 2-3 احادیث ہم نے بیت المقدس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، کیونکہ یہ فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرح سفر کرنا جائز نہیں، تو ان میں سے ایک بیت اللہ
دوسرا مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔